نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کی یہ محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے ہم کو، جو تعلق ہے ہم کو، جو محبت ہے ہم کو، اس کے اظہار اور اس کے عملی ثبوت کے طور پر قائم کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اسلام میں صحیح بخاری کی ابتدا کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بخاری کیوں پڑھیں، ہم حدیث کیوں پڑھیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا موضوع، سبجیکٹ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حدیث کا موضوع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث علم یذکر فیہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ وحالاتہ، کہ حدیث ایک ایسا علم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات اور آپ کے حالات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہی چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کچھ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں پوری طرح جانیں تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے، اور جس ہستی پر ہم ایمان لائیں اس ہستی کے بارے میں ہماری پوری معرفت ہو تاکہ ہماری محبت کی تکمیل ہو سکے، ہمارا راستہ وہ راستہ ہو سکے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین طرز زندگی ہے جسے تم اپنا سکتے ہو۔ وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان، وہ انسانیت کے لیے بہترین نمونہ، وہ ہستی جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی فخر کرتے ہیں، وہ جو تمام انسانوں ہی کی نہیں تمام انبیاء کی بھی سردار ہے، جو صرف تمام انسانوں کی طرف سے ہی نہیں چاہی گئی بلکہ جن سے خود اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور ہم سے بھی یہی تقاضا کیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ثابت ہی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کریں، اور آپ کا اتباع ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ جانتے ہوں، ان کے ارشادات کو نہ جانتے ہوں، ان کے اعمال کو نہ جانتے ہوں، ان کے حالات کو نہ جانتے ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو ارشاد ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا جب ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا
جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے اخلاق اور کردار اور اعمال کو سنوارتا ہے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کے ساتھ یہ حکمت کیا تھی جس کی تعلیم آپ نے ہمیں دی؟ یہ حکمت دراصل آپ ہی کی حدیث مبارک ہے، اور حدیث کا مطلب صرف ارشاد نہیں ہوتے، بلکہ اقوال، افعال، تقریرات اور حالات، یہ تمام چیزیں مل کر حدیث بنتی ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سیکھنا، ان تمام چیزوں کو جاننا ہمارے دین کے بنیادی فرائض میں شامل ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہی ہمارا جینا ہو اور اسی پر ہمارا مرنا ہو، اسی پر ہم اٹھائے جائیں اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر ہو۔ حدیث پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی۔ آپ نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کا چہرہ بارونق کر دے، تر و تازہ کر دے، جس نے میری کوئی بات سنی، سمع مقالتی، جس نے میرا کوئی قول سنا، پھر کیا کیا، فحفظہا، پھر اس کو یاد کر لیا، اسے سمیٹ لیا، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور جیسا اس کو سنا ویسا ہی آگے بھی پہنچا دیا، دوسروں کو بھی دے دیا، اس کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، ان پر اپنی رحمت بھیج۔ قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، وہ لوگ جو میری احادیث کو روایت کریں گے اور اسے دوسروں کو سکھائیں گے، یعنی خود سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کام میں شرکت کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہم کو کہ انبیاء درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اگر ان کا مال کچھ پیچھے بچے بھی، ان کا ورثہ علم ہے، اور وہ علم جسے دے کر آپ کو بھیجا گیا، جس علم کے مطابق آپ نے زندگی بسر کی، اور جو علم وراثت کے طور پر ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بخاری ہی کیوں پڑھیں؟ پھر میں یہیں پر آ جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو، اور وہ سارا سرمایہ اور وہ ذخیرہ اس کتاب میں صحیح ترین شکل میں موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کتاب کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقے سے محبت کرے گا، وہ دراصل مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو آپ کا قرب عطا کرتی ہے اور آپ کے ساتھ اعلی مقام تک پہنچانے والی ہے، لیکن آپ کی محبت آپ کے طریقے کی محبت ہے، آپ کی ذات کی تو ہے ہی، لیکن جب تک آپ کے طریقے کی محبت دل میں نہ بس جائے اس وقت تک وہ محبت مکمل نہیں ہوتی۔ جب ہم بخاری پڑھتے ہیں اور بخاری کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام بخاری کے کچھ حالات کو بھی جانتے ہوں اور اس کتاب کا بھی کچھ علم رکھتے ہوں۔ ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے اور ٹیکسٹ کی ابتدا کرنے کے لیے چند ایک باتیں آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلس کسی عام انسان کی مجلس نہیں ہے، یہ میری مجلس نہیں، یہ آپ کی نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور اس مجلس کا بڑا احترام ہے، ایسا ہی احترام جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام۔
قرآن پاک میں سورۃ الحجرات اگر آپ پڑھیں تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیوں نہ بڑھو؟ اس لیے کہ تم اپنی عقل میں، اپنے مرتبے میں، اپنے مقام میں، اپنے علم میں ان سے کہیں پیچھے ہو، اور اس سے مراد کیا ہے کہ ان پر حجت بازی نہ کرو، اپنی رائے کو ان کی رائے سے آگے مت بڑھاؤ۔ سورۃ الحجرات ہی میں آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ یعنی جب آپ کی بات ہو، آپ کی مجلس ہو، تو انسان کسی دوسری گفتگو میں مشغول نہ ہو اور اس میں شور شرابہ اور ہنگامہ نہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ کے لیے آواز ایسے مت بلند کرو كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرو گے اور آپ ہی کے احترام کے ساتھ آپ کی مجلس کا احترام نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسے لوگوں کا دل اللہ نے تقوی کے لیے جانچ رکھا ہے، یعنی دیکھ لیا ہے کہ واقعی ان کے اندر تقوی موجود ہے۔ لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم حاصل کی، ان کا کیا حال ہوتا تھا، ان کے کیا طریقے اور کیا آداب ہوتے تھے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اس قدر ساکت اور اس قدر خاموش بیٹھتے کہ بعض اوقات پیچھے سے پرندے آ کر ہمارے سروں پہ بیٹھ جاتے، یعنی ہم ہل جل اور ادھر ادھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مسجد نبوی میں نہ کارپٹ بچھے ہوئے تھے، نہ نرم گدے تھے، حتیٰ کہ صفے تک بھی نہیں بچھی ہوئی ہوتی تھی، سیدھی زمین پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نماز میں بعض اوقات وہ کنکریاں برابر کرتے تھے، وہ احادیث آپ پڑھیں گے۔ لیکن ادب اور احترام کے تقاضے میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہوتی کہ جس سے اس مجلس کا احترام میں کوئی خلل واقع ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ سنتے تو کچھ لوگ سن لیا کرتے تھے صرف، اور کچھ لوگ سن کر لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو، جو فاتح مصر تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے سب کچھ لکھتے جاتے۔ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی ہیں، آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اور تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر یہ اعتراض کیا گیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی خواہ میں خوش ہوں یا غضبناک ہوں، میری زبان صرف اور صرف حق بات کہتی ہے، یعنی اس میں کوئی چیز جھوٹ یا کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اس لیے تم لکھ سکتے ہو۔ ان کی احادیث کی تعداد جو لکھی ہوئی تھی تقریباً 700 ہے، اور جس کتاب میں انہوں نے اس کو لکھ رکھا تھا اس کا نام صادقہ تھا، الصحیفہ الصادقہ۔ صادقہ کا مطلب سچی، سچ بولنے والی کتاب۔ اور یہ کتاب پھر آگے دوسروں تک روایت ہوئی، لکھی ہوئی حالت میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر زکوٰۃ کے مسائل آپ سے لکھ لیے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کا مقام و مرتبہ علم میں بہت بڑا ہے. وہ آپ سے احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ نے اتنا کچھ لکھ لیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نے یہ سب کتابیں ایک جگہ سے جب دوسری جگہ منتقل کرنا چاہیں تو ایک اونٹ پر رکھی. یعنی اتنا کچھ لکھا ہوا تھا اور یہ ایک صحابی کی زندگی میں لکھا گیا. بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ سب سنی سنائی باتیں، معلوم نہیں اس میں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، اور اگر ایک شخص سن کے دوسرے کو بتاتا اور دوسرا تیسرے کو، وہ بات تو بدل جاتی ہے. تو یہ بات میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کر رہی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث صرف سنی سنائی باتیں ہیں، حالانکہ یہ لکھی گئیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 5 ہے. ایک کے بعد 2، 3، 4 اور 5، یعنی اپنی وفات تک آپ 5 کتابیں لکھ چکے تھے. یہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی روایات سب سے زیادہ ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں اور مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، ان کی تعداد 200 ہے. یعنی 200 تعداد ہے ان خطوں کی جو آپ نے مختلف لوگوں کو لکھے، جس میں بادشاہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے جن کو آپ وقتاً فوقتاً ہدایات دیا کرتے تھے. ان 200 خطوں کا ذخیرہ آپ کی اپنی زندگی میں آپ کی نگرانی میں لکھوایا گیا، اور اس کا بہت بڑا ثبوت وہ خط ہے جو آپ نے ہرقل کو لکھا، اور اس کا نمونہ اب بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے چمڑے کے اوپر، اور وہ الفاظ بھی ہلکے ہلکے نظر آتے ہیں. مجھے خود اس خط کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. توپکاپو سرائے میوزیم استنبول میں وہ خط آج بھی دنیا کو گواہی دے رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ یہ 18ویں صدی میں دریافت ہوا کسی کھدائی کے دوران. اس کے الفاظ اور صحیح بخاری کے الفاظ ایک ہی تھے، یعنی جو صحیح بخاری میں الفاظ تھے وہی اس خط پر الفاظ پڑھے گئے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کی طرف آپ نے ایک کتاب بھجوائی جس میں زکوٰۃ، نماز، دیت، نکاح وغیرہ کے مسائل لکھے ہوئے تھے. اس وقت میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاتی کہ کتابت کا کام کیسے اور کس طرح اور کتنا ہوا. میں صرف یہ بتانا چاہوں گی ان چند مثالوں سے، اور یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں جو اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ کی حدیث اس دور میں بھی لکھی گئی. اور اس کے علاوہ جو سننے والوں کی تعداد ہے وہ تو ہزاروں اور لاکھوں میں ہے، جس کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ صرف وہ احادیث نہیں پہنچی، پہنچانے والوں کے حالات پہنچے. ایک مشہور مستشرق ہے اسپرنگر، اس نے یہ کہا ہے کہ علم رجال، اس کو علم رجال کہتے ہیں، راویوں کے جو حالات لکھے گئے ان لوگوں کے جنہوں نے حدیث ہم تک پہنچائی. وہ لکھتا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ علم رجال پر مسلمان جتنا فخر کریں بجا ہے. یعنی یہ ایک ایسا فن، ایک ایسا علم، ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ جو مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. وہ لکھتا ہے کہ علم رجال پر مسلمان جتنا فخر کریں بجا ہے، نہ کوئی ایسی قوم گزری اور نہ اب ہے جس نے مسلمانوں کی طرح کئی 100 برس تک کے علماء کے حالات زندگی لکھ لیے، ان کی بایوگرافیز لکھ لیں. ہم کو 5 لاکھ مشہور عالموں کا تذکرہ ان کی کتب سے مل سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور دیگر جو راوی تھے، ان میں سے تقریباً 5 لاکھ کے حالات لکھے ہوئے ملتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حدیث ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے پہنچائی، جن کی زندگیوں کو جانچا اور پرکھا گیا کہ وہ سچ بولتے تھے یا ان کی زندگی میں کوئی اور بھی خرابی تھی، ان کی حدیث لی جائے یا نہ لی جائے. اور یہ تمام چھان پھٹک اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کے جو حالات زندگی ہیں ان کو معلوم کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا اوتھینٹک سورس نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب نے تورات اور انجیل میں بہت کچھ رد و بدل کر دیا، اس میں حقائق کو توڑ موڑ کے بیان کیا. تو اس سے آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ان لوگوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں جنہوں نے اس کام میں کسی قسم کی شرکت کی، کوئی کوشش کی اور محنت کی کہ ان کے حالات تک بھی محفوظ ہو گئے. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں
کہ امام بخاری کے حالات وہ بھی لکھے گئے. امام بخاری کے حالات پر اردو، انگریزی، ترکی، فارسی اور دیگر زبانوں میں 100 سے زیادہ بایوگرافیز لکھی گئی ہیں. اور یہ شرف کم ہی کسی انسان کو حاصل ہوا ہے کہ مختلف زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں صرف امام بخاری کے حالات پر موجود ہیں. اس سے پہلے کہ اس کتاب کا آغاز کیا جائے، امام بخاری کے حالات اور اس کتاب کی وجہ تالیف اور کچھ اس کے تعارف کے بارے میں باتیں کروں گی. امام بخاری کا نام محمد تھا. ہمارے ہاں عموماً محمد نام الگ سے نہیں رکھا جاتا، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں، ایک بابرکت نام ہے. مختلف علاقوں میں مردوں کا نام محمد کے بغیر رکھا نہیں جاتا، لیکن رکھنے کے باوجود پکارا نہیں جاتا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نام کسی اور کے لیے پکارنا شاید بے ادبی کا باعث ہے، حالانکہ ایسا نہیں. ابو عبداللہ کنیت ہے. ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، اور عبداللہ یہ کنیت رکھنے کا ایک انداز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام بخاری کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور انہوں نے اس کی وجہ سے خود کو ابو عبداللہ کہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ عربوں کے ہاں اس بات کا رواج تھا کہ اگر ایک نام کے بہت سے لوگ ہیں تو ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگش کرنے کے لیے کنیت استعمال کی جاتی تھی. مثلا محمد اگر ایک شہر میں 10 لوگوں کا نام ہے تو جب محمد کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کس محمد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے پھر کنیت رکھی جاتی جس سے ایک شخص دوسرے سے مختلف ہو جاتا. ان کا لقب امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. محدث کی جمع محدثین ہے، اور محدث کس کو کہتے ہیں آپ اصول حدیث میں پڑھ چکے ہیں، حدیث کے روایت کرنے والے کو. جن لوگوں نے حدیث روایت کی یہ ان میں سے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، اسی لیے انہیں امام کا لقب دیا گیا. اور امیر المؤمنین، مومنوں کے امیر، عام طور پر یہ لقب کس کو دیا جاتا تھا؟ جو حکومت کا سربراہ ہوتا. لیکن ایک حکومت ملکوں اور شہروں پہ کی جاتی ہے اور ایک حکومت دلوں پر ہوتی ہے، علم کے میدان میں ہوتی ہے. لہذا انہیں اگر امیر المؤمنین کہا گیا تو یہ اس وجہ سے کہ مومنوں کے دل میں ان کا احترام اور ایک بڑا مقام تھا. ان کا شجرہ نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ. بردزبہ عربی نام نہیں ہے، فارسی ہے. آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ اہل ایران میں سے تھے، اس لیے نام بھی بردزبہ ہے. گویا اجمی نسل تھے، اصلاً عرب نہ تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے عرب ہونا ضروری نہیں. بردزبہ کے معنی عام طور پر محدثین نے کسان کے بتائے ہیں، فارمر، کسان، جیسے ہر نام کا ایک معنی ہوتا ہے. ان کے ان آباء و اجداد کے جو ایرانی نسل تھے ان کے بارے میں تاریخ میں کچھ خاص روایات یا کوئی بھی تفصیلات نہیں ملتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام لوگ تھے، جیسے عام لوگوں کے بارے میں کوئی کتابوں میں، کہانیوں میں لکھا نہیں جاتا، لیکن ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو اٹھایا کہ جس کی وجہ سے ان کا نام بھی تاریخ کے صفحات میں لکھا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہو، اچھے کام کرے، تو وہ نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ دنیا میں بھی نام روشن کرنے کا سبب بنتی. انسان کے آثار میں سے ہے، نشانیوں میں سے. بردزبہ جو تھے یہ اپنا قومی مذہب رکھتے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ ایران کے لوگ آتش پرست تھے. بردزبہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن امام بخاری کے پردادا المغیرہ جو تھے، مغیرہ، انہوں نے یمان جوفی جو بخارا کے حاکم تھے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور بخارا میں آ کے رہ بس گئے. اس وقت کا ایک طریقہ تھا کہ جو شخص جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا اسی قبیلے کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی. اس نسبت کو ولا کہا جاتا ہے. ولا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ ولی سے، گہرا دوست. آج کے دور میں یہ سلسلہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، لیکن اس دور میں یہ بھی قدردانی کی یا شکر گزاری کی ایک قسم تھی کہ جو شخص جس کی ہدایت کا سبب بنتا وہ اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا. تو اس نسبت کا نام کیا تھا؟ ولا. اچھا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے نا
کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا اور اپنے آپ کو ادھر منسوب کر لیتا تو گویا ایک طرح سے نئے سرے سے اسے زندگی ملی ہے، اور ایک نئی نسبت اور نیا تعارف اور نئی پہچان اور ایک نیا راستہ مل گیا. اب وہ اپنے پرانے آباء و اجداد کی طرح منسوب نہیں ہو رہا، وہ اپنی نئی زندگی سے نسبت پا رہا ہے. مغیرہ اس عام قانون سے مستثنی نہیں تھے، اس لیے پھر ان کو کیا کہا جاتا؟ جعفی. مغیرہ خود بھی اور ان کی آئندہ نسلیں جو تھیں وہ ساری پھر جعفی کی نسبت سے منسوب ہوئیں. یہ بھی انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی آثار میں شامل ہو جاتا ہے. اب جس شخص نے ان کے آباء و اجداد کو مسلمان کیا، جب ان کا نام ساتھ لکھا جاتا ہے تو جب تک وہ تاریخ کے اوراق میں نام باقی ہے، وہ تذکرہ اور وہ نیکی کی ایک مثال اور ایک خاموش کہانی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا. تو یہ بھی گنتی میں آ جاتا ہے. جتنی بار ایسے لوگوں کی ایسی نیکی کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس نیکی سے دوسرے لوگ سیکھتے ہیں تو وہ بھی آثار میں شامل ہو جاتا ہے. امام بخاری بھی اسی نسبت سے جعفی کہلائے، جیم عین فے یہ. امام بخاری کا خاندان کبھی غلامی کی طرف منسوب نہیں ہوا. یہ بات میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ بعض اوقات یہ جو ولا کا تعلق ہے یہ غلامی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. مثلا آپ نے حدیث کی روایت میں پڑھا ہوگا نافع مولا ابن عمر. ایسی باتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں کہیں جب یہ علم استعمال ہوگا تو اس وقت آپ کو ضرور خیال آئے گا کہ الحمدللہ اس کو پڑھ لیا. میری ایک شاگرد ہے، ان کے گھر میں کوئی صاحب آئے باہر سے اور انہوں نے حدیث کے خلاف بہت ساری باتیں کی، اور وہ ساری باتیں لا علمی اور ناسمجھی پر مبنی تھی، سنی سنائی تھی. اس پر ان شاگرد نے اپنے پڑھے ہوئے نوٹس اور اپنی لکھی ہوئی چیزیں اور اب جو کتابیں پڑھی تھی پہلے اس فیلڈ میں، اس کی بنیاد پر ان کے بہت سے سوالوں کے جواب دیے. تو الحمدللہ وہ اس پر مائل ہوئے. تو اسپیشلی انہوں نے مجھے لکھا کہ آپ کو اور جس استاد نے ان کو پڑھایا اصول حدیث، ان کو بہت دعائیں دی کہ اس وقت ہم سوچتے تھے کہ ہمیں کن مصیبتوں میں جکڑ دیا گیا کہ یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی، لیکن اگر میرے ذریعے ایک شخص کو بھی رہنمائی ملی ہے اور میں اس کا سبب بنی اور کسی کی غلط فہمی دور کی ہے تو اس میں ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے نا. حدیث کا علم جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے. تو محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی پیغام لانے والے ہیں. کیا پیغام لائے؟ کیا صرف قرآن پاک؟ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ صرف کتاب کی شکل میں پیغام نہیں تھا، فی رسول اللہ بھی پیغام تھا، ان کی اپنی ذات میں ایک پیغام تھا. تو ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال اور ان کا طرز زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے جس میں ہماری نجات ہے. امام بخاری کے سلسلہ نسب میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. ان کے والد کا نام اسماعیل تھا جن کی کنیت ابو الحسن تھی. یہ بھی ایک بہت بڑے محدث تھے، امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے اور ان کے صحبت یافتہ تھے. ان کے والد نے امام مالک کے علاوہ حماد بن زید اور دیگر لوگوں سے احادیث روایت کی. عبداللہ بن مبارک کی صحبت اور تربیت میں بھی رہے. یہ والد کا مختصر ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ آگے جا کر جب امام بخاری کے کارنامے آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ والدین کی تربیت اور والدین کی ذمہ داری اولاد کے لیے بہت سے اچھے کاموں میں رہنمائی کا سبب بنتی ہے. بہرحال ان کے شاگردوں میں اہل عراق کے لوگ ہیں جن میں احمد بن حفص اور نصر بن الحسین ہیں. امام بخاری نے اپنے والد کا ذکر خود اپنی ایک کتاب تاریخ کبیر میں کیا ہے. اس میں اپنے والد کو بطور محدث کے انٹروڈیوس کرایا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے، بہت محتاط انسان. ان کے شاگرد احمد بن حفص بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی وفات یعنی اسماعیل کی وفات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا. وفات کے وقت آپ نے فرمایا میں اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں پاتا کہ جس کے بارے میں مجھے یہ شک ہو کہ یہ شاید حلال کا نہ ہو. احمد بن حفص کہتے ہیں فتصاغرت الی نفسی عند ذلک، یہ سن کر
میرا نفس مجھے نہایت ذلیل محسوس ہوا، بہت حقیر لگا، کیونکہ نیکی اور تقوی کی ایک دوڑ تھی. آج کے دور میں تو دوڑ اور چیزوں کی طرف ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو اگر انسان حلال اور پاکیزہ کمائی کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. امام بخاری کے لیے یہ بات ایک بہت عزت و اکرام کی تھی کہ ان کے والد بھی محدث تھے. یہ فخر بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ اگر باپ محدث ہے تو بیٹا بھی محدث ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر بچے اپنی نئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور عموماً گھر کی مرغی دال برابر ہوا کرتی ہے. جو علم گھر میں ہوتا ہے یا جو کچھ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات وہ بچوں کی نظر میں کوئی بہت قابل قدر چیز نہیں ہوتی. لیکن کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود ایک اچھے رستے پر ہوں تو ان کی اولاد بھی ان کے بعد اسی رستے کو اختیار کرے بلکہ اس میں مزید ترقی کرے.